نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. صدر محفل عزت مآب حضرت قبلہ الحاج محمد صدیق تنہا صاحب زیدہ شرفکم السامی، دیگر زینت محفل حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جیسا کہ آپ کو یاد ہے چند دن قبل ہم نے الحمدللہ کھیوڑا میں میرج ہال میں یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں پروگرام کیا، اور تحریک حی علی الفلاح کے زیر انتظام زیر سرپرستی انجمن غلامان مصطفیٰ آج کا پروگرام شان حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ شمع نبوت کے پہلے پروانے ہیں، یعنی مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے یہ شرف ہماری سب کی
پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے، اور بچوں میں یہ شرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حاصل ہے، اور غلاموں میں یہ شرف حضرت زید بن حارثہ کو حاصل ہے۔ تو جس طرح حضرت صدیق اکبر نے جب سرکار کو مانا تو دل و جان سے مانا اور اپنے آقا اور آقا کے مشن پر قربان ہو گئے، اگرچہ جملہ صحابہ کرام کا یہی انداز تھا، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب اپنے آقا کو مانا تو دل و جان پر مصطفیٰ پر قربان ہو گئے، آپ کے مشن پر زندگی گزار دی۔ دوستان ذی وقار ابھی آپ نے سنا عزیز محترم مولانا لائق احمد صاحب سے اشارتاً کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام شروع کی تو ابتدائی مراحل میں آپ کو حکم ملا محبوب وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، دعوت دیں۔ تو آپ نے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو بلایا، سارے وہ بنو عبد المطلب کے لوگ جمع ہو گئے، تو انہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے وہ چیز لایا ہوں جو دو جہاں میں تمہارے لیے خیر کا باعث ہے، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ تو بڑے بڑے سردار خاموش ہو گئے، بااثر لوگ چپ ہو گئے، محفل پر ایک سکوت چھا گیا، لیکن اس سکوت کو توڑنے والا ایک بچہ تھا، ایک کونے سے کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اور کوئی مانے نہ مانے علی مانے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ بظاہر سردار اور بڑے لوگ انہوں نے اس کا مذاق اور تمسخر اڑایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہ محمد کا حمایتی بن رہا ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جو آج ہمیں بچہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر شیر خدا کی قوتیں اللہ پیدا فرمائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ نے جو پیمانے وفا اپنے آقا سے باندھا، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، بقول حفیظ جلندری عرض کیا میں اپنی عمر بھر رہوں گا، میں اپنی عمر بھر ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ آقا میں ہر حال میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر حضرت علی نے اپنے اس وعدہ کو نبھایا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی زندگی اس کی عملی تفسیر ہے۔ پھر کوئی موقع آیا، چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اس لیے مین باتیں کہ جو اہم واقعات پیش آئے مولا علی نے نقد جان صدیق اکبر کی طرح پیش کی۔ ہجرت کی مشکل گھڑی میں دونوں ذاتوں نے، ہم صدیق و علی دونوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مصطفیٰ نے اعتماد کیا۔ اور ہجرت کی رات حضرت علی المرتضیٰ کو حکم ملا کہ میرے بستر پر سو جاؤ،
اور مکہ والوں کی امانتیں دے کر تم بعد میں آ جانا۔ اور ہجرت کے سفر میں سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیا، اور یہ دونوں ذاتیں پھر دوستو مولا علی کا تلواروں کے سائے میں سونا اور صدیق اکبر کا ہم سفر بننا، دونوں نے نقد جان اپنے آقا و مولا پر پیش کی۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ دونوں نے گویا زبان حال سے عرض کیا، حضرت علی تلواروں کے سائے میں سوئے اور صدیق اکبر نے سانپ کے منہ میں ایڑی جما کر وفائے رسول اللہ کی تاریخ رقم کی، اور گویا زبان حال سے عرض کیا کہ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اور مولا علی شیر خدا نے پھر ہجرت کا وقت ہو یا غزوات اسلام کا وقت ہو، ہر غزوہ میں صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ صحابہ کرام میں سے بعض نے مال پیش کیا، بعض نے وسائل جہاد مہیا کیے، لیکن ہر میدان میں نقد جان پیش کرنے والا مولا علی مرتضیٰ تھے۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد، جنگ خندق، بلکہ میں بڑے اختصار سے بات کرتا ہوں، سرکار کی زندگی میں ہر غزوہ میں حضرت علی مرتضیٰ اپنے آقا کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور آپ نے سنا اسلام کے پہلا غزوہ جو بدر تھا، اس میں 70 کافر مارے گئے، اور 70 کافروں میں سے کم از کم تعداد، جسے مورخین علماء نے لکھا 21 مشرکوں کو واصل جہنم کرنے والا ہاتھ مولا علی کا تھا۔ گویا مولا علی بدر کے بھی ہیرو، احد کے بھی ہیرو، خندق کے بھی ہیرو، یعنی ہر مقام پر اپنی جان پیش کی۔ احد کے اندر جب مسلمانوں پر افتاد پڑی، درہ کے محافظ لوگ ہٹ آئے اور پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا، اور ان کا نشانہ نبی کریم کی ذات پاک تھی۔ تو اس مشکل گھڑی میں جب نبی پاک کے قدموں پر صحابہ اپنی جان کے ٹکڑے کروا رہے تھے، جن 14 صحابہ، 7 مہاجر اور 7 انصار نے حلقہ بنا کر سرکار کا دفاع کیا، ان میں مولا علی نمایاں تھے۔ اس مشکل گھڑی میں بھی حضرت علی ثابت قدم رہے، اور ہر مشکل وقت میں نبی پاک کے ساتھ رہے۔ پھر جب سارا عرب سمٹ آیا کفار کا اور یہود کی سازش سے، غزوہ خندق ہوا، عرب کی قوت مجتمع ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھود دی، اور ان کا پہلوان عمر ابن عبد ود یا ود بعد نے پڑا، وہ بڑا پہلوان شاہ سوار تھا اور جری آدمی تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا 1000 جوانوں کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا۔ جب وہ میدان میں آ کر للکار رہا تھا، محمد میرے مقابلے میں کوئی نکالو، تو اس کی للکار پر ہر مرتبہ کھڑا ہو کر جان پیش کرنے والا علی مرتضیٰ تھا۔ ابتدا میں سرکار نے 2 بار بٹھا دیا، لیکن پھر حضرت علی مرتضیٰ نے اسے واصل جہنم کیا۔ میں بڑے اختصار سے یہ باتیں کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، ہر مشکل مرحلے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہر غزوہ میں سرکار کے ساتھ رہے، اور اپنی جان پیش کرنے میں کوئی دریغ نہ کیا۔ خندق میں عمر ابن عبد ود ہو، یا خیبر میں مرحب ہو، یا کفار کے جتنے بڑے بڑے سورما تھے،
ان کی للکار کا جواب برملا دینے والے ذات کا نام تھا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ. تو دوستان ذی وقار میں ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت علی نے جو پیمان وفا اپنے آقا سے باندھا. میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرحمن صاحب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. آپ کے ساتھ جملہ علماء کو بار دیگر خوش آمدید عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ رکھ کر ہمارے حوصلے بڑھائے. اللہ ان کی علم میں عزت میں اور اضافے فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے آقا سے جو وفا کا پیمان باندھا، جو عہد کیا اسے پورا کیا، اور سوائے ایک غزوہ تبوک کے ہر مرتبہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن غزوہ تبوک میں جب سرکار نے آپ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب چھوڑا کہ آپ یہاں رہیں، نمازیں پڑھائیں، مدینہ کی خبر گیری کریں، تو جب سرکار چلنے لگے مرد میدان شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا علی تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں مرد میدان ہوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں تو میدان میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا کریم نے حضرت علی کی دلداری کرتے ہوئے فرمایا اے علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي او کما قال علیہ السلام. فرمایا اے میرے بھائی علی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے وزیر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے. جو حضرت ہارون کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے تھا وہی میرے بھائی علی کا مصطفیٰ سے ہے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حوصلہ افزائی کی. تو برادران اسلام، حضرت علی نے اپنی خدمات کا حق پیش کر دیا. ہر نوع میں حضرت علی نے خدمات دی. حضرت علی کو اللہ نے جو شرف بخشے ان میں ایک شرف یہ تھا کہ دیگر تمام صحابہ کی ایمانی اور روحانی تربیت سرکار نے کی، لیکن مولا علی کو شرف حاصل تھا کہ مولا علی کی جسمانی تربیت بھی سرکار نے کی. جناب ابو طالب آپ کے والد ماجد کی مالی حالت کمزور تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی تربیت میں لیا، اور پھر برادران اسلام اپنی تربیت میں لیا تو حضرت علی کو تربیت میں پروان چڑھایا. آج ہم سب کہتے ہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں ایک مرحلہ، ایک لمحہ جو آ جائے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. مولا علی کو 30 سال سایہ نبوت میں پروان چڑھنے کا موقع ملا. تو جنہیں ہر حال میں رسول اللہ کی نظر حاصل تھی، سوتے تو نبی پاک کے ساتھ، جاگتے تو سرکار کے ساتھ، کھانا کھاتے تو حضور کی معیت میں. یہی وجہ علماء نے فرمایا سرکار کے زیر تربیت ہونے کی وجہ سے مولا علی کی شخصیت میں ایسا نکھار آیا کہ حضرت علی کی اخلاق، سیرت اور کردار نبی پاک کی سیرت اور اخلاق کا پرتو تھا. اس اعتبار سے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو یہ ایک اعزاز حاصل تھا کہ آپ کی جسمانی تربیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور اس طرح آپ کے اندر اعلیٰ اخلاقی قدریں موجود تھیں، اور آپ تمام زندگی کے معاملات میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے. یہ ٹائم نہیں اس پر میں بات کروں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ حضرت علی نے رسول اللہ سے وفا کا حق ادا کیا، تو میرے کریم نے بھی حضرت علی کی عزت، حضرت علی کی عظمت اور حضرت علی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور حضرت علی کی شان کو مختلف انداز میں اجاگر کیا۔ مثلا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اتنا اپنی ذات کے ساتھ کوٹ دیا کہ اعلان فرمایا، لوگو علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ اپنا تعلق خاطر اس قدر ظاہر فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مختلف انداز میں حضرت علی مرتضیٰ کی عزت کو بڑھایا۔ مثلا ایک مقام پر فرمایا، جب آپ نے مہاجرین و انصار میں مواخات کی کرائی، ایک انصاری اور ایک مہاجر بھائی بنایا، تو حضرت علی آپ کے ساتھ جب آپ پیچھے رہ گئے، کوئی اس وقت آدمی موجود نہ تھا، ایک روایت میں ایک آدمی کا نام آتا ہے کہ اس سے آپ نے مواخات قائم کی، لیکن دوسری جانب میرے آقا کا یہ ارشاد موجود ہے، فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ تو برادران اسلام، سرکار سے ادنا نسبت انسان کے مقام کو بڑھا دیتی ہے۔ تو حضرت علی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا، یہ وہ ایک علیحدہ اور نمایاں اعزاز ہے جو حضرت علی کو حاصل تھا، اور نبی کریم نے ان کی خدمات، ان کے بدلے میں ان کی شان اور مقام کو مختلف انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ اسی لیے ایک شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہیں دنیا میں، کہیے بے شک، سارے بولے نبی کے یار اور اصحاب سب افضل ہیں دنیا میں، مگر مثل علی کوئی برادر ہو نہیں سکتا۔ یہ شرف حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا ہوا۔ اسی طرح میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان مختلف انداز میں بیان کی، اور واضح بات ہے حضور کسی کی جو شان بیان کرتے ہیں، شان صدیق اکبر میں بھی میں نے کہا تھا، حضور جو فرماتے ہیں اللہ کی اجازت سے فرماتے ہیں، جس طرح شان صدیق میں جو کہا وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اسی طرح جو شان علی میں کہا وہ بھی بولیے کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اور برادران اسلام، حضرت علی مرتضیٰ آپ کی شان کو اس انداز میں میرے آقا کریم نے آپ کی محبت کو، آپ کی اہمیت کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، قد عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے نبی کریم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، اے میرے بھائی علی، تو جسے محبت صرف مومن کریں گے اور تو اسے بغض صرف منافق کریں گے۔ گویا میرے کریم نے ایمان اور نفاق میں جو وجہ امتیاز قرار دی وہ حب علی ایمان ہے اور بغض علی منافقت ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول امام سیوطی نے نقل کیا، صاحب ترمذی نے نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، اے لوگو ہم صحابہ منافق کو کیسے پہچانتے تھے؟ جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا ہم صحابہ اسے منافق جانتے تھے۔
آج بھی یہی معیار ہے۔ یا رسول جنتی جنتی۔ تو برادران اسلام، میرے آقا کریم نے حضرت علی کی محبت کو فرمایا میرے بھائی علی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا علی تو اسے محبت صرف مومن کریں گے۔ گویا حب علی وہ دودھ ہے جو کسی گندے دل کے برتن میں نہیں جاتی، جہاں حب علی آئے گی وہ کسی پاک برتن اور پاک دل میں ہی آئے گی۔ حضرت علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ برادران اسلام، ہم حب علی کو اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ میرے کریم نے فرمایا جو میرے بھائی علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو علی سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض کرے گا۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت علی کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ آگے میں چل کر عرض کرنا چاہتا ہوں مزید تفصیل سے، یہی وجہ ہے کہ میرے کریم نے حضرت علی کو اتنا اپنے ساتھ ملا لیا، ان کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ اللہ کی قسم، اسی لیے صحابہ ٹوٹ کر مولا علی سے محبت کرتے تھے۔ حب علی ایمان کا جز ہے اور ایمان کی شرط ہے، جس طرح دیگر تمام صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، لیکن حضرت علی کے بارے میں نامینیٹ کر کے فرمایا علی تو سے محبت صرف مومن رکھیں گے اور تو سے بغض صرف منافق کریں گے۔ لیکن برادران اسلام، حضرت علی کی محبت پر غلو بھی پایا گیا، چونکہ آپ کی شان مختلف انداز میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس لیے حضرت علی کی ذات ایسی محبوب ہو گئی کہ اللہ کی قسم صحابہ کرام حضرت علی کے گن گایا کرتے تھے، اور حضرت علی کی ذات پر صرف تعریفیں نہیں کرتے، گن نہیں گایا کرتے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے صحابہ مولا علی کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ ابھی آگے میں عرض کروں گا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج یہ لوگوں نے بات عام کر دی، صحابہ حضرت علی کی عزت نہیں کرتے تھے، حضرت علی کی توقیر نہیں کرتے تھے۔ بعض نادان سمجھتے ہیں آج نام نہاد علی علی کرنے والے حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، تیری محبتوں میں گمراہی آ سکتی ہے۔ صحابہ کی محبتیں عین ایمان کے مطابق تھیں، اور حضرت علی سے ان کی محبت کی کوئی مائی کا لال مثال نہیں دے سکتا۔ امام جلال الدین سیوطی، اب آئیے سنیے صحابہ کی زبان سے مولا علی کی شان۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود، علماء سے پوچھی عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ علماء جانتے ہیں کتنے مقام والا صحابی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اول المسلمین، مسلمانوں میں میرے آقا کے بڑے محبوب اور قریبی صحابہ ہیں، اور اتنے بڑے فقیہ ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں، حضرت ابن مسعود کی فکر کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو فکر عبداللہ بن مسعود کی ہے میں وہ فکر اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابن مسعود کا اپنا مقام ہے، وقت نہیں ہر ایک پر میں تفصیلی بات کروں، سنیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں۔ حضرت وجہ علی عبادہ، علی مرتضیٰ کی ذات کا کیا کہنا، فرمایا جن کا دیکھنا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں،
اور فرمایا میرے آقا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوستو دوسری حدیث میں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن حضرت علی کو یہ اعزاز زبان نبوت سے بیان حضرت ابن مسعود کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی کے بارے میں دنیا میں دو طبقے ہیں۔ خود حضرت علی نے فرمایا، مجھے سرکار نے جہاں اور شانیں بتائیں وہاں فرمایا علی تیرے بارے میں دو گروہ ہوں گے، ایک محب مفرط، ایک محبت میں غلو کرنے والے جو تیرا مقام بڑھائیں گے، ایک مبغض مفرط، اور دوسرا گروہ جو نفرت اور بغض میں حد سے بڑھے گا۔ اب جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں وہ بڑھاتے بڑھاتے کبھی حضرت علی کو نبیوں تک پہنچاتے ہیں، نبیوں سے بڑھاتے ہیں۔ میں کیوں نہ منگا امداد علی کو لو، علی کو لو امداد منگی ہر نبی ہے۔ اگر یہ جملہ عقائد کے حوالے سے کہا جائے تو انبیاء کرام کی شان میں تنقیص ہے۔ یاد رکھیں مولا علی ہوں یا صدیق اکبر ہوں کسی نبی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتے، یہ قطعی عقیدہ ہے۔ غیر نبی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن محبت علی میں لوگوں نے حضرت علی کو بڑھایا یا نبیوں کے برابر کیا، یا یہ علمی بات علماء جانتے ہیں۔ ایک فرقہ نصیریہ ہوا ہے جو حلول کا قائل تھا کہ حضرت علی میں اللہ اترا ہوا ہے، یہ کافرانہ عقیدہ تھا۔ حضور کا قول پورا ہوا کہ بعض محبت کرنے والے غلو کریں گے اور دوسرا طبقہ وہ آپ کی نفرت میں غلو کرے گا۔ اب جب یہ حدیث سامنے آئی اس طبقہ کے لوگ کہنے لگے جی یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث کھڑی ہوئی ہے، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سنیں امام سیوطی کون ہے جن کے بارے میں تمام علماء اہل سنت، خواہ علماء اہل سنت دیوبند کے ہوں یا بریلوی مکتب فکر کے، سب نے کہا علامہ سیوطی بارگاہ رسالت میں اتنا محبوب ہے، اتنے محبوب محدث ہیں کہ انہیں سر کی آنکھوں سے جیتے جاگتے 25 یا 32 مرتبہ حضور کا دیدار ہوا۔ یہ وہ مقبول بارگاہ رسالت محدث ہے۔ آپ لکھ دے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ اس کو ضعیف موضوع کہنے والے بھی غلط ہیں، صحیح بھی نہیں، حسن ہے، اور حسن قابل قبول ہے۔ حسن پر بہت سے احکام کا دار و مدار ہے۔ تو میں کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسے امام سیوطی نے نقل فرمایا، اور ان کے علاوہ 8 اور صحابہ ہیں جو متعدد روایات میں آئے، اگرچہ ان پر جرا قدع ہوئی، لیکن جب ایک حدیث بیسیکلی ثابت ہو جائے تائید میں جتنے نام آئیں قبول کیے جائیں گے۔ یہی بات کرنے والوں میں اب دل تھام کر سنیں حضرت صدیق اکبر بھی شامل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر بھی کہتے ہیں مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان غنی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ثوبان، یہ بڑے بڑے صحابہ، قد آور صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ، یہ 8 صحابہ کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے حضرت علی کے بارے میں یہ لوگوں کا کہنا کہ صحابہ ان کا احترام نہیں کرتے، بتائیں اس سے بڑھ کر اور عقیدت حضرت علی کا کیا معیار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ نصیر الدین گولڈوی نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہیں مولا علی۔ 9 صحابہ کرام
बल्कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से इब्ने असाकिर ने नकल किया, उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं एक दिन मेरे अब्बा अबू बकर हजरत अली के चेहरे को लगातार देखते जा रहे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज किया अब्बा जान क्या वजह? फरमाया मेरी बेटी मैंने रसूलुल्लाह से सुना है अली को देखना भी इबादत है। बरादरान इस्लाम, मैं आज ही अपने तालिब इल्मों से एक बात कर रहा था। जैसा मैंने अर्ज किया मोहब्बत में गुलूफ करने वाले हजरत अली को वो शाने देते हैं जो आपकी शरीयत में नहीं, और तनकीस करने वाले आपकी शान में हर हदीस पर जरा कदा के नाम पर ऊपर इल्जाम लगाएंगे जी हदीस है ये मौजू है। लेकिन मैं कहता हूं ईमान से बताएं क्या सही हदीस नहीं है कि मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नजरा नजरा रहमतिन इला वालिदैहि, जो आदमी अपनी रहमत की नजर अपने माँ बाप के चेहरे पर डालेगा, मेरे आका फरमाया फलाहु हज्जतुम मबरूरा। सुन लो लोगो उस बच्चे को अल्लाह माँ बाप को रहमत की नजर देखने के नतीजे में मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो गोया बाज चेहरों का देखना इबादत है, और अगर इबादत है तो अली मुर्तजा का चेहरा तो वो है जिसे मुस्तफ़ा ने चूमा है, जिसे मुस्तफ़ा ने सहलाया है, जिसे मुस्तफ़ा ने अपना साया अता फरमाया है। ये था सहाबाए किराम की बार उनका अंदाज, हजरत मौला अली शेर खुदा की इज्जत व तकरीम का। इनके अलावा हजारों अंदाज हैं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था वक़्त की किल्लत के पेश नज़र मैं चंद चीज़ें अर्ज करूँगा। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये कौन हैं? ये नबी पाक के चचाजाद भाई हैं, हिब्रुल उम्मा हैं। ये रसूलुल्लाह के वो चचाजाद भाई हैं जिनके लिए मेरे आका ने दुआ की है मेरे मौला मेरे इस भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान की तावील का इल्म अता फरमा। यही वजह है अब्दुल्ला बिन अब्बास खुद इतने बड़े इंसान हैं कि आज उम्मत में तफसीर कुरान सिर्फ इनके नाम की मौजूद है। तफसीर इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं लोगों मौला अली शेर खुदा में 18 खसूसियतें ऐसी हैं जो दुनिया में किसी और को नसीब नहीं हुई। 18 खसूसियतें। एक बात यहां रुक कर अकीदे की समझ लें। बाज़ औक़ात मसलन यही बात आपको कोई कहेगा जी हजरत अली का चेहरा देखना इबादत है, ये किसी साहबी की फजीलत नहीं, लिहाजा हजरत अली सबसे आला है। एक एक बात को लेकर फजीलत की बुनियाद बनाना ये उसूल के खिलाफ है। हर बात सहाबा में बाज अकेले वो खसूसियत है जो और किसी में नहीं। मसलन हमारा अकीदा है, ये बात याद रखें, आले सुन्नत का अकीदा है कि अफजलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर है, हजरत फारूक आजम हैं दूसरे नंबर पर। फजीलत शेखैन पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन इनफिरादी फजीलत को बुनियाद बनाकर कहना इन जैसा कोई नहीं, ये गलत है। मैंने जुमा पर भी कहा पूरे कुरान में सरकार के कमोबेश 1,24,000 या 20,000 या 40,000 टोटल सहाबा थे, या इससे कमोबेश पूरे कुरान में अगर किसी सहाबी का नाम मौजूद है, अब कोई आदमी कहे जी जिसका नाम कुरान में आया वो सबसे आला है, ये गलत है। नाम सिर्फ हजरत जैद का कुरान में आया, बाकी किसी सहाबी का नाम कुरान में नहीं आया। अब क्या हजरत जैद अबू बकर से बढ़ गए, मौला अली से बढ़ गए? एक एक बात को बुनियाद बनाकर फजीलत का मेयार न बनाएं। आज गुमराही फैल रही है,
हमने मैरिज हॉल में इसीलिए प्रोग्राम किया है ताकि बातिल नजरियात का रद्द किया जाए कि मौला अली की मोहब्बत ईमान का शर्त है, जान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हजरत अली को अंबिया से मिलाया जाए, बढ़ाया जाए या उम्मत के मजमूई अकीदे से इनहराफ किया जाए। याद रखें, खुदा की कसम, ये आज इंटरनेट और मोबाइल की वजह से चंद गुमराह लोगों की बात पर न जाएं, सलामती से आले सुन्नत के अकीदे की पैरवी करें, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। या रसूल, तो मैं अर्ज कर रहा था, टाइम थोड़ा है, नारे थोड़े लगाएं। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि हजरत अली के बारे में जितनी आयतें कुरान की नाज़िल हुई, इतनी और किसी के हक में नाज़िल। ये था अंदाज सहाबाए किराम का, हजरत अली की शान को कमाल अंदाज में बयान करते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के आपने दो कौल सुने, अब सुने उस इंसान का कलाम जिसके बारे में मेरे नबी मोहतरम ने फरमाया था, लौ काना बादी नबीउन लकाना उमर इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी औ ला नबुव्वत बादी औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी हो ना होता, मेरा उमर होता। फरमाया, लोगों, हक उमर की जबान पर उतरता है, उस हक के तर्जमान हजरत उमर की जबानी मौला अली की शान सुनिए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली के बारे में कहते थे, अलीयुन अक़ज़ाना, हम में से सबसे बड़ा काजी और फैसला करने वाला मर्द मौला अली है। अल्लाह ने हजरत अली को ये सलाहियत बख्शी, इसकी भी वजह ये थी, मेरे करीम ने नजर करम की, आपने हजरत अली को यमन भेजा। हजरत अली छोटी उम्र में थे, या रसूल अल्लाह मैं छोटी उम्र में हूँ, आप मुझे यमन भेज रहे हैं, झगड़े आएंगे और मामलात होंगे। मेरे करीम ने हजरत अली की छाती पर हाथ रखा और दुआ दी, ऐ मेरे मौला, मेरे भाई अली के सीने को खोल दे और इसकी जबान को हक पर साबित फरमा दे। आप फरमाते हैं, मुझे अल्लाह की कसम है, जब से आमना के लाल की ये दुआ मिली है, मैं ये दो बंदों में फैसला करते हुए कभी झिझक नहीं आई। जो आता है मामला। एक मर्तबा हैरत अंगेज एक यहूदी ने बात कर दी। एक यहूदी ने कहा, मुसलमानों, तुम्हारा कुरान कहता है एक जन्नत की चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, और दो समावातो वल अर्द। सुनिए, मौला अली मुर्तजा का ये वस्फ इल्म में, फतवा में, कज़ा में कमाल जो रसूलुल्लाह की दुआ के सदके में मिला। यहूदी कहने लगा, मुसलमान जमा थे, सहाबा थे, कहने लगा, बताओ अगर एक जन्नत सारे जमीन व आसमान की चौड़ाई के बराबर है तो कुरान कहता है 7 जन्नतें हैं, बताओ बाकी जन्नतें कहाँ हैं? एक तो यहां आ गई। सहाबाए किराम लाजवाब हो गए, हजरत अली की बारगाह में गए। हजूर वाला ये कहते हैं कि बताओ, जब एक जन्नत आसमानों जमीन के खला को भर जाएगी, बाकी जन्नतें कहाँ हैं? मौला अली ने यहूदी से कहा, ऐ यहूदी बता, जब दुनिया में रात होती है दिन कहाँ होता है? आप जाग रहे हैं? फरमाया, जब रात होती है बताओ दिन कहाँ होता है, और बताओ जब दिन होता है रात कहाँ होती है? फबोहतल्लज़ी कफर, यहूदी लाजवाब हो गया। मौला अली ने फरमाया, जब दिन होता है जहां रात होती है, रात हो जहां दिन होता है, जब एक जन्नत इतनी चौड़ी है तो समझ लो बाकी जन्नतें भी वहां अल्लाह के इल्म में है। ये था हजरत अली का। हजरत उमर इस बारे में कहते हैं,
حضرت علی ہم میں سے سب سے زیادہ قوت فیصلہ رکھتے تھے، جلد فیصلہ کرتے تھے۔ اب اسی بات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عمر حضرت علی کے فیصلوں کے محتاج تھے۔ میں نے کہا نادان، خود عمر کوئی رائے والا نہیں تھا۔ علماء سے پوچھیں قرآن کی کتنی آیتیں عمر نے فرش پر رائے دی، خدا نے عرش سے قرآن اتار دی، عمر نے رائے دی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ جو عمر، اگلی میری بات دیدہ و دل کھول کر سنیں، جو عمر اتنا بڑا صاحب رائے ہے، مقبول رائے ہے، اس کی رائے پر اللہ نے کئی مرتبہ قرآن نازل کیا۔ اگر وہ مولا علی کی قوت فیصلہ اور علم کی تعریفیں کر رہے ہیں، پتہ چلا ان کے دلوں میں محبت ہی محبت تھی، پیار ہی پیار تھا، احترام ہی احترام تھا۔ ورنہ حضرت عمر کی اپنی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں کیا انداز محبت رکھتے ہیں۔ یہ حدیث لوگ آدھی حدیث پڑھتے ہیں، من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کے عربی زبان میں 25 معنی ہیں، لوگوں نے من کا ترجمہ کیا، اس کا معنی ہے حضرت علی نبی پاک کے خلیفہ بلا فاصلہ ہیں۔ حاشا وکلا، یہ نبی کے پاک کی حدیث پاک میں بالکل رد و بدل کرنا ہے، کہیں یہ معنی نہیں، بلکہ اس کا معنی آگے حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اللہم والے من والا ہو وعد من آدھا ہو، اے میرے مولا جو علی سے محبت کرے تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے۔ میرے آقا نے دعا دی جو علی سے محبت کرے یا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ کیوں سنی مولا علی سے پیار کرتا ہے؟ کیوں تحریک حی علی الفلاح حب علی کے چرچے السیف مارکی میں کر رہا ہے، میرے جہالوں میں کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم جس کے دل میں حب علی آ گئی اس کے دل میں حب مصطفیٰ آ گئی، جس کے دل میں حب مصطفیٰ آ گئی اس کے دل میں حب خدا آ گئی۔ اسی لیے حضرت علی کی محبت ہم اہل سنت اپنے ایمان کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ آئیں سنیں، میں کہا کرتا ہوں خدا کی قسم مولا علی کی شان میں ہمارے اکابر سنیوں نے جو ایک ایک بات کی ہے، کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ اللہ کی قسم اس جملے کی گہرائی کو علماء بھی سارے نہیں سمجھ سکتے۔ عشق را سرمایہ ایمان علی، گویا اقبال کہتا ہے تیرے عشق خدا اور عشق رسول کو ایمان کا جامع تب ملے گا جب تو مولا علی کی محبت کو سرمایہ بنائے گا۔ یہ ہے سنیوں کے انداز۔ آگے سنیں، اقبال کہتا ہے از ولائے دودھ مانش زندہ اور در جہاں مثل گوہر تابندہ اقبال کہتا ہے لوگوں علی تو علی رہے، میں اقبال زندہ ہوں۔ گویا ہر سنی زندہ ہے تو علی کے گھرانے کی محبت سے۔ ہماری تو زندگی مولا علی کے گھرانے کی محبت میں ہے۔ ہم جیتے ہیں تو حب علی میں، حب دودمان علی میں۔ دودمان کا معنی ہے خاندان،
ہاں ہاں صرف حضرت علی نہیں، حضرت علی کی زوجہ محترمہ کو دیکھیں، صاحبزادوں کو دیکھیں، ارے اس علی کا اپنا مقام کیا جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، جس کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار، اور ان کی محبت سنی کی زندگی ہے۔ اسی لیے پیر میر علی شاہ بولے فرماتے ہیں میرے علی ہے حب نبی، حب نبی ہے میرے علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں حب مرتضیٰ ہی حب خدا ہے، اور حب خدا ہی حب مصطفیٰ ہی حب خدا ہے۔ گویا حب خدا پانے کی پہلی سیڑھی حب علی مرتضیٰ ہے۔ آپ کی محبت تو میں کہہ رہا تھا، صحابہ کرام حضرت عمر جب سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، لوگ یہاں تک حدیث پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں، تفسیر بھی غلط، لیکن سنی سے سن، جس کے سینے کو اللہ نے حب علی کا خزینہ بنایا ہے، حضرت علی کی شان کما حقہ بیان کرتا ہے تو سنی بیان کرتا ہے۔ عرض میں کر رہا تھا حضرت عمر اگلے دن حضرت علی سے ملے، یہ اعلان تو غدیر خم پر ہوا، وہ ایک جنگل میں تالاب تھا وہاں ہوا، پھر قافلہ تر چلتا رہا، بعد میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کی ملاقات گلی میں ہو گئی۔ مثلا آپ کے ہاں بیٹا ہو، آپ کا بیٹا کامیاب ہو، آپ کا یار اگلے دن ملے، وہ خوشی سے مسکرائے گا، کہے گا پہلا جملہ سلام کے بعد مبارک کہے گا۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے جب اگلا دن آیا ادھر سے سوچیں کتنی بڑی دو ذاتیں ہیں، کیسا حسین وقت ہوگا، ادھر سے مظہر کمالات نبوت آ رہا ہے، ادھر سے مصطفیٰ کا بھائی آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب حضرت علی کو دیکھا تو بے ساختہ منہ سے نکلا ہنی اللہ کا یبن ابی طالب اصبحت مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی تمہیں مبارک ہو، تو ہر کلمہ گو مرد عورت کا مولا اور محبوب بن گیا ہے۔ یہ نہیں کہ مولا علی کی شان آئے تو سنی کے چہرے پر مچڑ آئے، سنی عمر فاروق کا غلام ہے، عمر حضرت علی کی شان سن کر خوش بھی ہوتا ہے، للکار اور لہرا کر مبارکیں بھی دیتا ہے۔ آج سنی بھی اسی لیے کہتا ہے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، بولو بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا وظیفہ ہمارا علی علی۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی محبت کا یہ پیغام دیا۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں نعوذ باللہ حضرت عمر حضرت علی کی قدر نہیں کرتے تھے، ہم ان کی بات مانیں یا اس حدیث کو مانیں؟ آئیے ایک اور صحابی، بہت بڑے صحابی، ان کا نام ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص۔ علماء سے پوچھیں یہ کون انسان ہے، خود کتنا بڑا انسان ہے، اشرف مبشرہ صحابہ میں شامل ہے، رشتہ داری میں رسول اللہ کے ننہال میں سے قابل احترام انسان ہے، اور اللہ کی قسم جیسے میں نے عرض کیا ایک ایک خصوصیت تو متعدد صحابہ کو حاصل ہے۔ ساری کائنات کہتی ہے حضور کو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں۔ ہر مومن کہتا ہے لیکن
لیکن دل تھام کر سن، سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جسے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او سعد آپ بڑے تیر کے نشانے کے ماہر تھے، ایک جنگ میں آپ کو حضور تیر دیتے جا رہے تھے، فرماتے جا رہے تھے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں، اللہ کے نام پر تیر چلاتے چلے جاؤ۔ یہ شان ہے خود سعد ابن ابی وقاص کا۔ جنتی جنتی غیرت ایمان سے بولو، جنتی جنتی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ انسان ہے جنہیں رسول اللہ نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ بولو ہے شرف، بولو۔ ہم نے کہا میجر عزیز بھٹی ہمارا ہیرو ہے، طفیل ہمارا ہیرو ہے، ارشد منہاس ہمارا ہیرو ہے، انہوں نے پاکستان کی آن بچائی۔ میں کہتا ہوں سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ یہ عام انسان نہیں، دنیا کی سپر پاور ایران کے ٹکڑے کر کے نبی کا جھنڈا لہرانے والا سالار سعد ابن ابی وقاص ہے۔ یہ فاتح ایران ہے۔ بولو کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ حقائق سمجھو۔ ان بد مذہبوں نے لوگوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ حضرت علی کی ذات تو وہ ہے، آگے سنے میں جملے جو کہنے والا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص کا ادھر رسول اللہ سے یہ قرب، ادھر فاتح ایران ہے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، اور بھی اعزاز ہیں، وقت نہیں میں بیان کروں۔ وہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم علی کو بہت سی عزتیں ملی، خصوصیتیں ملی، علی کو شانیں ملی، لیکن علی کی شانوں میں سے اگر 3 بھی شانیں مجھے مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا۔ گویا فاتح ایران رشک کر رہا ہے مولا حیدر کرار کی شان پر۔ فاتح ایران صحابی رشک کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی میں جتنی شانیں تھیں ساری بیان بھی نہیں کی، ورنہ متعدد احادیث میں وہ ذاتیں موجود ہیں۔ آج میں نے کہا چونکہ ٹائم شارٹ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کہتے ہیں اب سنیے۔ فاتح ایران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنا پیارا صحابی حضرت سعد کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم علی کو یہ تینوں شانیں ملی، اور کہتے ہیں میں 3 اس لیے بیان کر رہا ہوں ان تینوں کا میں سعد عینی بھی شاہد ہوں، کانوں سے بھی سنا۔ کیا سنا؟ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ فرمایا اگر یہ میرے بارے میں حدیث ہوتی میں سرخ اونٹوں سے زیادہ اعلیٰ نعمت سمجھتا۔ دوسری فرمایا میں نے ان کانوں سے سنا ہے میرے مصطفیٰ کریم یقولو یا علیو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی۔ اور تیسری بات حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں یہ 2 وہ عزتیں ہیں، اور تیسری کے بارے میں فرمایا لوگوں خیبر کا دن تھا، رات کے وقت میرے کریم نے فرمایا اور صحابہ گئے، قلعہ کموس فتح نہ ہوا۔ یہاں بھی بعض لوگ گستاخی کرتے ہیں جی صحابہ سے فتح نہ ہوا تو مولا علی نے کیا۔ میں نے کہا خیبر میں باقی قلعے تیرے باپ نے فتح کیے تھے، سب صحابہ نے فتح کیے تھے، لیکن اللہ کسی کسی کے مقدر میں کوئی سعادت لکھ دیتا ہے، جیسے ہجرت کی رفاقت صدیق اکبر کو ملی، ہجرت کی رات کو نبی کے۔ امام سیوطی نے نقل کیا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی
बिस्तर पर सोने का शरफ मौला अली को मिला और हिजरत में खाना तैयार करने का शरफ सिद्दीक की बेटियों को मिला है। ये तो शरफ की बात है। हजरत साद कहते हैं लोगों अल्लाह की कसम मैं रश्क करता हूँ अली पर। क्यों? फरमाया हुजूर ने फरमाया लोगों लाओतियन्न रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु। सरकार ने ऐलान किया लोगों कल मैं झंडा उस बंदे को दूंगा जिस बंदे में दो खासियतें, वो अल्लाह रसूल से बेहद प्यार करता है, जवाबन अल्लाह रसूल उसको अपना महबूब जानते हैं। हजरत साद कहते हैं लोगों रात बसर हुई, मेरी ख्वाहिश थी झंडा मुझे मिले। हजरत उमर कहते हैं मैंने कभी दुनियावी किसी तमन्ना न की, पर आज रात उमर भी आहें भरता रहा मौला ये शरफ मुझे मिले। हजरत साद कहते हैं मैं हुजूर के सामने तन कर बैठा, हुजूर मुझे देख लें, कहें साद लो झंडा तेरी बड़ी इस्लाम के लिए खिदमत है। लेकिन कहते हैं लोगों जब सुबह आई हर सहाबी का दिल तड़प रहा है, हर सहाबी के दिल में उमंग अंगड़ाइयां ले रही है, ऐ काश हुजूर मेरा नाम ले। हुजूर ने नजर डाली, यहां रुक कर कहें ईमान से बता तुझ पर तेरा मुर्शिद नजर डाले, किस्मत पर नाज करता है। और जिनके एक एक चेहरे को मुस्तफा देख रहा था उन सहाबा का आलम इज्जत का क्या है? कभी सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल ये एहसास है कि हम हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बारगाह में होते खुदा की कसम एक एक चेहरे को बाज़ औक़ात बड़े गौर से देखा और मेरा दिल कहता साकी कुछ पिला रहा है। अगर मुरीद और मुर्शिद उस्ताद और शागिर्द पर उस्ताद की निगाह हो, अगर ये आलम है उनका आलम क्या है जिनके बारे में आला हजरत ने कहा था कि जिस तरफ उठ गई दम में दम या उसने गाहे इनायत पे। हजरत साद इब्ने अबी वकास कहते हैं मेरा दिल मचल रहा था, हर सहाबी तड़प रहा था, लेकिन सरकार ने सवाल कर दिया ऐना अली इब्न अबी तालिब। गोया जवाब था बारात है दूल्हा नहीं है। आज का दूल्हा कहाँ है? कौन दूल्हा बनेगा? आज की दिन कौन इज्जतें पाएगा? जो मुहिब्बे खुदा व मुस्तफ़ा भी होगा, महबूबे खुदा व मुस्तफ़ा भी होगा। ये तेरी मेरी जबान नहीं, ये जबान नबुव्वत है ना। अली कहाँ है? या रसूल अल्लाह उनकी आंखों में दर्द है, आंखें बंद हैं, देख नहीं सकते। एक रिवायत में आया हजरत अली खुद आ गए, दूसरे में आया बुलवाए गए। बोलो मिलकर बोलो बुलवाए गए। हजरत साद कहते हैं फिर सरकार ने करम किया, हजरत अली का सरे अनवर अपने रान मुबारक पर रखा और अब उनकी आंखों में आपने आंसू डाले। मैं कहता हूँ हाँ अली का मुकद्दर जाग गया, उनका सर नबी की गोद में आया। गारे सौर में सिद्दीक का मुकद्दर जागा जब नबी का सर सिद्दीक की गोद में था। हमारे चेहरे पर तो मोहब्बत की है न कहे, प्यार की है न कहे, इनाद पर लानत भेजते हैं। हमारे सुन्नत मोहब्बत वाले हैं। हमने कहा लोगों जमीन पर अर्श आजम के निशान मालूम होते थे, सिद्दीक की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। और जिस अली का सर रसूलुल्लाह गोद में रखे फिर करम की हद है, लुआबे दहन लगाया। ये लुआबे दहन बीमारियां फैलाने वाला नहीं, बीमारियां मिटाने वाला है।
حضرت علی کی آنکھ میں رسولullah نے لعاب دہن لگایا، فرماتے ہیں کأن لم یکن لی وجہن، یوں پتہ چلا مجھے درد ہے ہی نہیں۔ فرمایا پکڑو علی جھنڈا، آگے بڑھو، تم بڑھو گے آج اللہ فتح کے دروازے کھول دے گا۔ اسی لیے میں عرض کر رہا تھا، مولا علی وہ ہیں خدا کی قسم جن کی قسمت پر صحابہ رشک کرتے تھے، ہائے کاش ہمیں یہ عزتیں ملتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں لوگوں، علی کو یہ سعادت کیا کم ملی ہے کہ علی کے نکاح میں رسولullah نے وہ بچی دی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یوں صحابہ حضرت علی کی ذات پر رشک کرتے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت علی کی محبت ہمیں صحابہ سے ملی ہے۔ اللہ کی قسم تبھی اقبال نے کہا اہل محبت کی زندگی ہی حب علی ہے۔ آپ فرماتے ہیں عازب لائے دودھ مانش زندہ در جہاں مثل گوہر تابندہ اقبال کہتا ہے لوگوں، دنیا میں اقبال کی جو چمک دمک ہے حب علی اور آل علی کا صدقہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان، اور یہی بات ہمارے تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ نے کی۔ یہ کون ہے؟ عام انسان ہے۔ آج سید کہتے ہیں جی ہمارے علی ابا ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ آج کے دور میں پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا سید لاؤ۔ یہ وہ سید بیٹا ہے جس نے نانے کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے مکہ مدینہ چھوڑا۔ حضور نے خواب میں فرمایا میر علی میری حدیث کو تعویل کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، تم ادھر بیٹھے ہو، جاؤ۔ واپس آئے اور پھر جھوٹے نبی کو للکارا، او نبوت کے دعوے دار تیرا دعویٰ ہے میں نبی ہوں، میرا دعویٰ ہے میں غلام نبی ہوں۔ آؤ میدان میں۔ وہ میر علی شاہ کہتے ہیں لوگوں ہم پر جتنا کرم ہے یہ سب مولا، بولو یہ سب آپ فرماتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پر مہر ہے ساری علی دی، شک نہ رہا ایک ذرا، مہر ہے ساری علی دی شک نہ رہا ایک ذرا، او پہ دس دیاں نے سانو یار والی ٹالیاں۔ یہ دوسرا جملہ صرف صاحب دل سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں حضرت علی مرتضیٰ کا مقام یہ بولو صحابہ رشک کرتے تھے، بولو صحابہ، مل کر بولو صحابہ۔ لیکن علماء نے فرمایا خبردار یہ بات ضرور ذہن میں رہے، فضیلت شیخین کا عقیدہ اس پر حرف نہیں آنا چاہیے، لیکن مولا علی کی ذات کو بھی سلام، شان کو بھی سلام، اور ان پر صحابہ کرام۔ اب ساری دنیا صحابہ کی قسمت پر رشک کرتی ہے۔ بہرحال میرے دوستو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے صحابہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ آج یہ کوئی کہتے ہیں نا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، وہ دشمن ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ صحابہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ عموماً صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے جی انہوں نے حضرت علی سے بے وفائی کی، کسی نے فدق مار لیا، کسی نے کچھ کیا۔ میں نے کہا آؤ یہ جگہ نفرت کی باتیں کرنے کی نہیں، محبتیں بڑھانے کی۔ آؤ محبتیں بڑھائیں۔ اللہ کی قسم سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی میں کتنا تعلق تھا، تفصیلی تقریر جمعہ پر میں کروں گا اسی موضوع پر۔
کہ صحابہ کے ساتھ حضرت علی کے خوشگوار تعلقات کیا تھے، لیکن ایک بات حضرت علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیں، اور سیدہ کی بیماری کی ساری تیمارداری کس نے کی؟ یہ سوال دل میں لے کر جاؤ، کس نے کی؟ میری نہیں مانتا، آؤ محبت کے لیے بتاؤں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، انہوں نے بھی مانا سیدہ کی ساری خدمت گزاری صدیق کی بیوی نے کی ہے۔ بولو کس نے کی ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت کی تیمارداری، خدمت گزاری، خبر گیری ساری کرنے والی کون ہے؟ امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کی بیوی، نام نامی ہے اسماء بنت امیس۔ بولو کیا نام ہے؟ بلکہ سیدہ کی تجہیز و تکفین میں حضرت علی کی مدد انہوں نے کی۔ ایمان سے بتائیں یہ محبت کی باتیں ہیں کہ نہیں؟ اب ایک بات حضرت سیدنا بعض لوگ سمجھتے ہیں جی دیکھو حضرت علی ولی ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو پھر اسی ہم نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، بولو ہم حضرت علی کو ولی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہم تو غیر صحابی کو بھی ولی مانتے ہیں، صحابہ تو سارے ولی تھے، جب کہہ دیا ہر صحابی نبی، بولو مل کر بولو للکار کر، ہر صحابی نبی، تو پھر وہ تو سارے ولی ہیں۔ اور حضرت علی ہم کہتے ہیں صرف ولی نہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مولا علی کی ذات وہ ہے جن کی نظر رحمت سے اللہ ولایت عطا کرتا ہے۔ مولانا اسماعیل دیلوی نے صراط مستقیم میں لکھا، ان کی عبارت ذرا سنیے، فرماتے ہیں قطبیت و غوثیت و ابدالیت وغیرہ ہما از عہد کرامت مہد حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا بواسطہ اشاس۔ مولوی اسماعیل دیلوی صاحب کہتے ہیں لوگوں حضرت علی کے دور سے لے کر قیامت تک جو بھی ولی بنے گا علی کی نگاہ سے بنے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا بیان کیا ہوا عقیدہ ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی یہی کہا، حضرت مجدد الفسانی نے بھی یہی کہا، فرمایا یہ مقام آپ کا اصل ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ولایت میں نہ ہو جس کو توسل ذات ہے در سے، قبول بارگاہ حق کلندر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے برادران اسلام، حضرت آپ کو بعض کو شاید یہ شعر نہ سمجھ آیا ہو، واصف علی واصف صاحب بڑے آسان انداز میں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے اولیاء کی زندگی ہے، علی سے اولیاء کی زندگی ہے، علی کی ذات ہی روح رواں ہے۔ تو طریقت باطنیت میں آج بھی ولایت جو باطنی طور پر ملتی ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کی برکت سے ملتی ہے۔ تبھی پھر میرے علی شاہ صاحب نے کہا تھا میر ہے ساری علی دی، بولو میر ہے شک نہ ریا ایک ذرا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ساری مہربانیاں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی ہیں کہ مہر علی شاہ ڈٹ کر کہتا ہے قادیانی منہ سے بات نکالو مہر علی اسی بات پر آ جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ حضرت علی کا مقام ہے ہمارے نزدیک۔ باقی رہا برادران اسلام جو ہم پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں تحریک حی علی الفلاح کی طرف سے یوم علی پر، وہ یہی ہے کہ الحمدللہ ہمارے دل میں حب آل بیت بھی ایمان کا حصہ ہے، حب صحابہ کرام بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور اس میں ذرہ برابر کمی بیشی آ جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی صرف شانیں بیان کرنا مقصود نہیں، ان کے طریقے پر چلنا ہوگا۔
اللہ کی قسم مولا علی نے جو رسول اللہ سے وعدہ باندھا کہ آقا آپ کے ساتھ رہوں گا، پھر حضرت علی نے کبھی دنیا کی خواہش نہیں کی۔ آج تو پیروں کے بیٹے مختلف انداز میں دنیا سیدھی کرتے ہیں نا، جتنی قربت حضرت علی کو رسول اللہ سے تھی، کبھی انہوں نے کیش نہیں کرایا اپنا مقام، بلکہ خدا کی قسم ایسی زندگی گزاری زاہدانہ کہ جس پر اولیاء اللہ کو بھی رشک ہے۔ حضرت علی کا پیغام، ہر ولی کی زندگی کے دو ہی زیادہ ماٹو ہوتے ہیں، حب خدا اور ترک دنیا، وہی حضرت علی کا ہمیں آتا ہے۔ بس ایک دو باتیں علامہ سید معین الدین احمد ندوی نے لکھا ہے، حضرت علی سردیوں کے موسم میں بیٹھے تھے، آپ پر ایک پرانی چادر تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ ایک آدمی نے دیکھا تو کہا، علی بیت المال میں تیرا اور تیرے اہل بیت کا کوئی حق نہیں، سردی ہے، بدن کانپ رہا ہے، علی اجازت دو تو بیت المال سے بہترین آپ کے لیے موٹی چادر لے کر لباس تیار کر دیا جائے۔ سنیں ولیوں کے سرتاج زاہد مولا علی کی بات، فرمایا اے آدمی تمہارے بیت المال میں علی کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا عام مسلمان کا۔ اور آخر میں دھیرے سے جملہ بولا، سننے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے۔ وہ پھٹی پرانی چادر دکھا کر فرمانے لگے، جئتو بہذہ من مدینہ، یہ میں مدینہ سے یہی چادر لے کر آیا تھا، میں نے کوئی دنیا نہیں بنائی، یہی چادر میں نبی کے شہر سے لے کر آیا۔ آج تک علی کے بدن پر یہی چادر ہے، بدن کانپ رہا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا، بیٹا دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، فکر آخرت کی کرو۔ اسی لیے آپ کا جملہ ہے، الدنیا جیفتن، یہ دنیا مردار ہے، وطالبھا کلاب، اس پر جھپنے والے کتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا لباس، اچھا مکان، یہ دنیا کی تفسیر موجود ہے علماء صوفیاء نے کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں، چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکراؤ فرزند و زن۔ دنیا کیا ہے جس سے صوفیاء نے الجھنے اور غرق ہونے میں منع کیا؟ فرمایا دنیا ہے اللہ سے غافل ہونا۔ بولو اللہ سے، سارے بولو کیا ہے دنیا؟ اگر جھونپڑی میں ہے اور بے نماز ہے، بے دین ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ اور اگر عثمان صدیق کی طرح مالدار ہے لیکن دل خدا اور مصطفیٰ کی محبت سے آباد ہے اور سب کچھ خدا مصطفیٰ پر قربان ہے تو وہ دنیا دار نہیں، وہ دین دار۔ تو دنیا یہ ہے کہ دنیا کے لیے اللہ کو بندہ بھول جائے۔ یہی پیغام تحریک حی علی الفلاح کے ذریعے ہم آپ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را آج دنیا کی آسائشیں بڑھ گئیں، ان میں غرق ہو کر اللہ کو نہ بھول جائیے، اللہ کے دین کو نہ بھول جائیے، مولا علی کی طرح زاہدانہ زندگی گزاریں، اللہ پر نظر رکھیں، اللہ کے محبوب پر نظر رکھیں۔ دوستان ذی وقار، آپ نے کبھی علماء سے سنا تحریک حی علی الفلاح کا ماٹو دعوت اللہ ہے، اور مولا علی کی شہادت کس طرح ہوئی؟ عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کا ایک ساتھی ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، اور مولا علی کا طریقہ تھا صبح کی اذان کے بعد گھر سے نکلتے تو آواز لگاتے، ایھا الناس الصلاۃ، لوگوں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم مولا علی کی آواز کی پیروی میں پیچھا کرتا رہا اور اس بدبخت نے آپ کو شہید کر ڈالا۔ گویا مولا علی جاتے جاتے پیغام دے گئے، لوگوں میں امیر المومنین بھی ہو کر اللہ کی نماز عبادت کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں بھی یہ شعار اپنانا چاہیے کہ نہیں اپنانا چاہیے؟ آؤ مل کر سارے تحریک حی علی الفلاح کے ممبران بنے، کارکن بنے، ہمارے ساتھی بنے اور اس قافلہ دعوت و محبت میں شامل ہو جائیے۔ میرے دوستو،
یہ ایک دوست آئے، میری کوئی کیس سنی ہوگی، حضرت علی کے ایک ارشاد ہے الناس نیام ویزا ماتو انتبہو، حضرت علی کہتے ہیں جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں لوگ مجھے سوئے ہوئے نظر آتے ہیں، آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب موت آئے گی، جب موت آئے گی، اور موت کے وقت تو ہر ایک کی آنکھ کھل جاتی ہے، آج کھولیں، اللہ رسول کے وفادار بنیں، مولا علی اور صدیق اکبر کی طرح رسول اللہ سے پیمانے وفا باندھیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں ان دو ذاتوں کو ماٹو بنا لو بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوزے صدیق، یا اللہ ہمیں مولا علی والا دل عطا فرما، صدیق والا عشق عطا فرما۔ اللہ کی قسم کامیابی انہی دونوں سے ہے، اگر مولا علی کی محبت کے دعوے میں حب صدیق کا دامن ڈھیلا ہو گیا برباد ہو جاؤ گے، اگر حضرت صدیق کا نام لیتے لیتے مولا علی کا بغض دل میں آیا برباد ہو جاؤ گے۔ انہی دونوں کو تھام لیجئے، بیڑا پار ہو جائے گا، اور اپنی زندگی کا ماٹو اللہ کے دین کو بنائیے، اللہ کے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، دین کے لیے جو آپ کو اللہ نے طاقت دی وہ کوشش کیا کریں۔ آخر میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ کے شکر کا ہی ایک پرتو ہے اللہ کے بندوں کا شکر کرنا۔ میں آپ سب سے پہلے اپنے واجب الاحترام علماء کرام اور اس کے ساتھ آپ سب عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تحریک حی علی الفلاح کو حوصلہ دیا، ڈھارس بنائی کہ اگر تم میرج ہالز اور مارکیوں میں نکلو گے تب بھی رسول اللہ کے پروانے پروانہ وار آئیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ایک ایک قدم کو قبول فرمائے، اور السیف مارکی، اس کے مالک، اس کی انتظامیہ، ان تمام دوستوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بہت کوآپریشن کیا۔ آج جب پیسہ کمانے کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اتنا بڑے اہتمام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ ان کا نام کیا ہے جی؟ چودھری سیف صاحب۔ ہم ان کی اس محبت کو سلوٹ کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے کسی کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اللہ ان کے مال، جان، کاروبار، عزت و ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اور اللہ کرے آج ہمارا دل حب صدیق و علی سے آباد ہو تاکہ کل محشر میں انہی کا ساتھ نصیب ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔